بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی من علینا فی البدایۃ بالہدایہ وانقذنا من الضلالہ بمحض الفیض والعنایہ، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الذی هو الوقایۃ من النبایا، وعلی آلہ واصحابہ ذوی الروایۃ والدرایا، صلاۃ وسلاما لا غایۃ لہما ولا نہایہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، محمد ذکرہ روح لأنفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم، محمد تاج رسل اللہ کاتبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، باعث تخلیق کائنات، دستگیر جہاں، غم غسار زماں، حامی بے کساں، سید سروراں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اور پر نور اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل حق کی نظر میں۔ چونکہ اس مہینے کی 22 تاریخ کو نسبت ہے 22 رجب المرجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ہر سال ہم اس مہینے میں اس تاریخ کے قریب جو جمعۃ المبارک آتا ہے، گزشتہ کئی سالوں سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور آپ کی شان صحابیت پر گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
اہل حق کی نظر میں اس موضوع کے تحت چند اہل حق کے اقوال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس سے یہ بات واضح ہوگی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے جو شرف صحابیت ملا، یہ شرف اور یہ منصب اتنا عظیم منصب ہے کہ بعد والے چاہیں وہ کسی بھی مقام اور مرتبے پہ فائز ہوں، غوث ہوں، کتب ہوں، ابدال ہوں، ولی ہوں، وہ سارے مل کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کی برابری نہیں کر سکتے۔ اور یہ مقام اور مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی نسبت کی وجہ سے میسر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہونا یہ اتنا عظیم منصب ہے کہ رب ذوالجلال نے جن جن کو یہ منصب دیا، یہ محض کوئی اتفاقی طور پہ یہ منصب نہیں ملا کہ اتفاقاً کسی کو یہ منصب مل گیا ہو، بلکہ رب ذوالجلال نے روز ازل سے ہی ان عظیم ہستیوں کا انتخاب کیا جن کو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کا صحابی بنانا تھا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے اللہ نے میرے اصحاب کو چنا۔ روز ازل سے رب ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا انتخاب کیا۔ مسند امام احمد میں حدیث نمبر 3600 ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، کہ رب ذوالجلال نے جب دلوں کو پیدا کیا، جب رب ذوالجلال نے ابھی انسانیت کی ابتدا نہیں کی تھی، بس جو دل اللہ نے بندوں کو دینا تھا ان دلوں کو جب اللہ نے پیدا کیا تو رب ذوالجلال نے ان دلوں کی طرف توجہ کی، ان دلوں کی طرف نظر فرمائی۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے تمام دلوں میں جس کے دل کو اللہ نے پسند کیا اور جن کے دل کا انتخاب کیا، فرمایا میرے غلاموں وہ تمہارے نبی کا دل تھا۔ فواجد قلب محمد، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس دل کو اللہ نے تمام لوگوں کے دلوں میں سے چنا اور فرمایا فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس کا انتخاب اپنے لیے کیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے دل کا انتخاب کرنے کے بعد دوبارہ پھر دلوں کی طرف نظر کی تو میرے آقا فرماتے ہیں اب یہ دوسری مرتبہ اللہ نے جن جن کے دلوں کا انتخاب کیا وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو رب ذوالجلال نے میرا صحابی بنانا تھا اور منصب صحابیت جن کو دینا تھا، اللہ نے ان کے دلوں کا انتخاب کیا۔ تو یہ انتخاب روز ازل سے ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک، یہ تمام صحابہ کا انتخاب خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا۔ اگر ان میں کوئی کمی ہوتی، کوئی کچی ہوتی، اسلام لانے سے پہلے کے جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جب منصب صحابیت اللہ نے دے دیا، اگر ان میں کوئی کمی اور کجی ہوتی
تو رب ذوالجلال ان کی جگہ پہ اوروں کا انتخاب کرتا۔ اللہ نے روز ازل سے ہی ان تمام صحابہ کا انتخاب کر کے یہ بتایا ہے، لوگوں کائنات کے اندر نبیوں رسولوں کے بعد نہ پہلی امتوں میں نہ قیامت تک ان جیسا کوئی آ سکتا ہے جیسے میں نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابی عطا فرمائے ہیں۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ الشفا کے اندر آپ اس بات کو لکھتے ہیں، وَمِن تَوْقِيرِهِ۔ اب چونکہ احادیث پہ لمبی تشریح آج کے موضوع میں نہیں ہوگی کہ اہل حق کی نظر میں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، آئمہ ہیں، ان کے اقوال کو ان کا احاطہ کیا جائے۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ الشفا میں لکھتے ہیں، وَمِن تَوْقِيرِهِ وَبَرِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم توقیر اصحابہ وبرہم ومعرفت حقہم والاقتداء بہم وحسن الثناء علیہم والاستغفار لہم۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں سے یہ بھی ہے۔ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کرتا ہوں، میں حضور سے محبت کرتا ہوں، تو قاضی ایاز مالکی کہتے ہیں کہ اس کی شرائط میں سے یہ بھی ہے وَتَوْقِيرُ أَصْحَابِهِ، کہ وہ رسول اللہ کی عظمت اور ان کی توقیر کے دعوے میں سچا تب ہوگا جب وہ رسول اللہ کے صحابہ کی بھی تعظیم کرتا ہوگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی بھی توقیر کرے، ان کی بھی تعظیم کرے، وَمَعْرِفَةُ حَقِّهِمْ، اور صحابہ کا جو حق ہے بعد والوں پر، ان کے حق کو بعد والے پہچانتے ہوں کہ صحابہ کا ہم پہ حق کیا ہے، اور فرمایا وَالْإِقْتِدَاءُ بِهِمْ، اور صحابہ کی اقتداء کرتے ہوں، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کی اچھے لفظوں میں تعریف کرتے ہوں، اور جب بھی اپنے لیے دعا کرتے ہوں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے لیے بھی دعا مانگتے ہوں، جیسا کہ قرآن کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے ایمان والوں کی علامت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے سورہ حشر کے اندر اس کا ذکر کیا، فرمایا حضور کی تعظیم و توقیر کے اندر یہ بات ہے کہ بندہ حضور کے صحابہ کی تعظیم بھی کرے، ان کا ادب بھی کرے، ان کے حق کو پہچانے اور ان کی اقتداء کرے، جب بھی ان کا ذکر کرے تو بھلائی کے ساتھ کرے، ان کی تعریف کرے اور ان کے لیے ہر وقت دعا کرتا رہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر کوئی دعویٰ یہ کرے کہ میں حضور سے محبت ہے، تعظیم کرتا ہوں، توقیر کرتا ہوں، لیکن حضور کے کسی صحابی پہ وہ تان کرے، فرمایا اپنے وہ دعوی محبت میں سچا نہیں، سچا تب ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب کرتا ہوگا۔ اس سلسلہ میں یہ بھی فرمایا قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے الشفا کے اندر، فرمایا وَمَنْ أَحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَىٰ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ، فرمایا جو حضور کے صحابہ کی اچھے لفظوں میں تعریف کرے، ان کے آپس کے جو معاملات ہیں، آپس کے جو مشاجرات ہیں، یہاں تک کہ جو جنگیں بھی ہوئیں ان کے آپس میں، ان میں کسی قسم کی کسی صحابی پہ تان و تشنیع نہ کرے، جب بھی کسی صحابی کا ذکر کرے تو اچھے طریقے سے کرے، تعریف میں اس کا ذکر کرے، اچھے لفظوں سے کرے۔ تو قاضی ایاز مالکی کہتے ہیں جس نے یہ کام کر لیا فقد بری من النفاق، وہ بندہ نفاق سے بری ہے، وہ بندہ منافق نہیں ہو سکتا، وہ نفاق سے بری ہے۔ لیکن فرماتے ہیں وَمَنِ انْتَقَصَ أَحَدًا مِّنْهُمْ فَهُوَ مُبْتَدِعُ مُخَالِفٍ لِلسُّنَّةِ، لیکن جو بندہ ان میں سے کسی بھی صحابی پہ تنقیص کرے، ان پہ تان کرے، تو قاضی ایاز مالکی کہتے ہیں وہ بندہ بدعتی ہے اور سنت کا مخالف ہے اور سلف صالحین کے طریقے کی مخالفت کرنے والا ہے۔ یہ بیان کر کے آگے فرماتے ہیں وَأَخَافُ أَلَّا يَسْعَدَ
लहू अमलुन इलस्समाई हत्ता युहिब्बुहुम जमीअन व यकूनु क़ल्बुहु सलीमा। फरमाते हैं मुझे खौफ है कि उस बंदे का अमल तब तक आसमां पे चढ़ता नहीं, कबूलियत के दर्जे पे नहीं जाता, जब तक वो इन तमाम सहाबा से मोहब्बत नहीं करता। किसी एक सहाबी कहे कि सबसे तो प्यार करता हूं, सिर्फ एक के बारे में मेरा ये ख्याल है, तो काजी अय्याज मालिकी कहते हैं जब तक रसूलुल्लाह के तमाम सहाबा से प्यार नहीं करेगा, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में उसका कोई अमल भी कबूल नहीं होगा। कबूल होना तो दूर की बात, एक है कि अमल आसमानों पे चढ़ जाए, फिर आगे कबूल होता है ये नहीं होता, ये मामला बाद का है। फरमाया अमल उसका आसमां की तरफ जाता ही नहीं, अमल में इतनी पावर ही नहीं होती कि वो आसमां की तरफ उठ सके और रब्बे जुल जलाल की बारगाह की तरफ वो कबूलियत की तरफ सफर कर सके। फरमाया सफर तब करेगा और कबूल तब होगा जब रसूलुल्लाह के तमाम सहाबा से प्यार करता होगा। फरमाया कि कब तक हत्ता युहिब्बुहुम जमीआ व यकूनु क़ल्बुहु सलीमा, यहां तक कि उसका दिल बुग़्ज़े सहाबा से पाक ना हो जाए, बुग़्ज़े सहाबा से साफ ना हो जाए, तब तक उसका अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। और इमाम अबू नुआइम रहमतुल्लाह अलैह हिलियतुल औलिया के अंदर हजरत इमाम फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह उनके कौल को बयान करते हुए आप फरमाते हैं, अब देखो कितने बड़े औलिया, आज अगर वो लोग जो आज हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे तानो तशनी कर रहे हैं, अगर सादात के लिहाज से या शजरा तरीकत के लिहाज से जहां जहां से उन्हें खिलाफते हैं, वो जब शजरे को देखेंगे तो इन हस्तियों के नाम उस शजरे में जरूर आएंगे। आज अगर कोई दावा करे कि मुझे जनाब अजमेर शरीफ से खिलाफत है और वो अजमेर का एक वो सरवर नामी गधा जो अपने आप को समझता है कि मैं अजमेर शरीफ का गद्दी नशीन हूं, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ इतनी शदीद किस्म की वो बकवास करता है। अगर अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का जो सिलसिला तरीकत है उसे देखो तो उसमें भी हजरत फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह का नाम जरूर आता है। और जो उनको अपने आप को उनका गद्दी नशीन समझे तो फिर उसके सिलसिला तरीकत के अंदर भी तो इन हस्तियों का नाम जरूर आएगा। तो जो अपने सिलसिला तरीकत के बुजुर्गों की मुखालफत करे वो आगे अपने मुरीदों को फैज क्या दे सकता है? वो तो खुद पीर बनने के लायक ही नहीं, आगे वो मुरीदों को फैज क्या बांटेगा? तो काजी फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल आप फरमाते हैं, इन्नी उहिब्बुहुम मन युहिब्बुहुमुल्लाह, कहते हैं कि मैं उनसे प्यार करता हूं। काजी फुज़ैल बिन अयाज कहते हैं मैं उनसे प्यार करता हूं, किन से? जिनसे अल्लाह प्यार करता है। जिनसे अल्लाह प्यार करता है मैं भी उनसे प्यार करता हूं। और फरमाते हैं वहुमुल लज़ीना यस्लमु मिनहुम अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं जिनसे अल्लाह प्यार करता है वो पता है कौन है? तो फुज़ैल बिन अयाज कहते हैं वो हैं जिनकी जुबान से रसूलुल्लाह के सहाबा महफूज हैं, जिनकी जुबान से रसूलुल्लाह के सहाबा महफूज हैं, जो अपनी जुबान से हुजूर के सहाबा को तकलीफ नहीं देता। ये अलामत है उन लोगों की जिनसे रब प्यार करता है। और फरमाते जिनसे अल्लाह प्यार करता है मैं भी उनसे प्यार करता हूं। निशानी क्या बताई? ये निशानी नहीं बताई कि अल्लाह जिनसे प्यार करे उसकी अलामत ये है कि जो बहुत बड़े आस्थाने का गद्दी नशीन हो, उसकी निशानी ये है जो बहुत नमाजी हो, उसकी निशानी ये है जिसके मुरीद हजारों की तादाद में हो। नहीं, ये सारे मामलात बाद के हैं। फरमाया जिनसे अल्लाह प्यार करे वो हैं जिनकी जुबान से रसूलुल्लाह के सहाबा बचे हुए हैं।
اپنی زبان سے، وہ انہیں تکلیف نہیں دیتا. اور آگے فرمایا وَأُبْغِضُ مَنْ أَبْغَضَهُمُ اللَّهُ، میں ان سے بغض رکھتا ہوں جن سے اللہ بھی نفرت کرتا ہے، اللہ بھی جنہیں دشمن رکھتا ہے، اللہ بھی جن سے پیار نہیں کرتا. محبت کا اپوزٹ رب ذوالجلال بھی جن سے عداوت، اور رب ذوالجلال بھی جن سے نفرت کرتا ہے، میں بھی ان سے نفرت کرتا ہوں. اور آگے فرماتے ہیں وہ کون ہیں جن سے اللہ پیار نہیں کرتا، اللہ جن سے نفرت کرتا ہے. فرمایا وہ ہیں وَهُمْ أَصْحَابُ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ، وہ ہیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، بزرگان دین کو، اسلاف کو نہیں مانتے، جو دل میں آیا اس کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ بدعاتی ہیں. یہی قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ کا بھی جو میں نے قول ذکر کیا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو نہ پہچانے، ان کا حق نہ پہچانے، وہ بدعاتی ہے. اسی کا ذکر فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ کر رہے ہیں کہ جو رسول اللہ کے صحابہ کو اپنی زبان سے محفوظ نہیں رکھتا، اپنی زبان سے انہیں تکلیف دیتا ہے، وہ بدعاتی ہے. اللہ ان سے پیار نہیں کرتا تو وہ کہتے ہیں میں بھی ان سے پیار نہیں کرتا. پیار انہی سے ہے جو رسول اللہ کے صحابہ سے پیار کرے، اور جس کا رسول اللہ کے صحابہ سے پیار نہیں، فضیل بن ایاز کہتے ہیں ہمارا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں. امام ابو حفص عمر بن سلیم رحمت اللہ علیہ، جو امام القدوہ الربانی کے لقب سے جن کو یاد کیا جاتا ہے، بہت بڑے امام ہیں، تصوف کے بھی اور حدیث کے بھی. آپ فرماتے ہیں لو ان رجلا ارتکب کل خطیۃ ما خلا الشرک باللہ تعالی وخرج من الدنیا سلیم القلب لاصحاب رسول اللہ غفر اللہ لہ. فرمایا اگر کوئی بندہ سارے گناہوں کا ارتکاب کرے، یعنی اس میں عام بیان کیا، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سارے گناہوں کا ارتکاب کر لے لیکن ایک گناہ سے بچا ہوا ہو، ما خلا الشرک باللہ، شرک نہ کرے، اس کے سوا اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ ہو، کہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وَخَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا سَلِيمَ الْقَلْبِ لِأَصْحَابِ رسول اللہ، لیکن ساتھ ساتھ جب دنیا سے گیا ہے رسول اللہ کے صحابہ کی محبت دل میں لے کے گیا ہے. گناہ سارے کیے، کوئی نہیں چھوڑا، لیکن شرک سے بچا رہا، شرک نہیں کیا، کیونکہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ رب ذوالجلال دوسرے گناہ تو معاف فرما سکتا ہے لیکن اللہ شرک کو بھی معاف نہیں کرتا. قرآن میں اللہ نے کئی مرتبہ اس کا ذکر فرمایا شرک کے سوا اس کے نامہ اعمال میں بڑے گناہ تھے، لیکن ساتھ وہ صحابہ کی محبت دل میں لے کے گیا، اس کا دل صحابہ کے بغض سے خالی تھا. تو فرماتے ہیں غفر اللہ لہ، اللہ اس عمل کی وجہ سے ہی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. کہ یہ حضرت صدیق اکبر کا محب ہے، یہ حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، عشرہ مبشرہ، سارے صحابہ کا یہ محب ہے. اس نے کسی صحابی کا بھی اپنے سینے کے اندر بغض رہ کے یہ دنیا سے نہیں گیا. رب ذوالجلال اس عمل کی وجہ سے ہی اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. امام ابو نعیم نے حلیہ کے اندر حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو ذکر کیا. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ وہ جو کبار اہل اللہ میں شمار ہوتے ہیں، اولیاء میں جن کا بہت بڑا نام ہے. آپ فرماتے ہیں اوثق عملی فی نفسی حب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میرے نزدیک میرا سب سے پختہ عمل. اب دیکھو بشر حافی جن کی راتیں رب کی عبادت میں گزری، جن کے دن روزے کی حالت میں رب ذوالجلال کے ذکر اذکار میں ساری زندگی، جب سے توبہ کی اور ولایت کے مقام پہ فائز ہوئے، ایک لمحہ بھی جن کا اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں گزرا، وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک میرا سب سے مضبوط عمل
کون سا ہے جس پہ مجھے بھروسہ ہے کہ یہ عمل ہے میرے کھاتے میں، لہذا مجھے کچھ نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں میرے نزدیک میرا سب سے اوثق عمل، سب سے مضبوط عمل، پختہ عمل کون سا ہے؟ کہتے ہیں وہ عمل ہے کہ میں رسول اللہ کے سارے صحابہ سے پیار کرتا ہوں۔ حب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پختہ عمل کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے میری محبت ہے، کسی کے بارے میں بھی میرے سینے کے اندر کینہ نہیں، بغض نہیں۔ کہتے ہیں یہ عمل مجھے اپنے تمام عملوں سے زیادہ پختہ لگتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں بشر حافی رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں نظرت فی ہذہ الامر فوجدت لجمیع الناس توبہ الا من تناول اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ عز وجل حجز عنہم التوبہ۔ بشر حافی کہتے ہیں میں نے جب دین کے معاملات کے اندر غور کیا، نظر کی، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ تمام لوگوں کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، تمام لوگوں کی توبہ، بڑے سے بڑا گناہ کسی نے کیوں نہ کیا ہو، اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، تمام لوگوں کی توبہ قبول ہے، الا من تناول اصحاب رسول اللہ، سوائے اس کے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بونکے، حضور کے صحابہ پہ تان کرے، حضور کے صحابہ کی تحقیر کرے، ان کی شان میں گستاخی کرے۔ بشر حافی کہتے ہیں سب کی قبول ہے، اس بندے کی قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ فرماتے ہیں فإن اللہ عز وجل حجز عنہم التوبہ، رب ذوالجلال اس سے توبہ کی توفیق ہی لے لیتا ہے، وہ توبہ دل سے کرتا ہی نہیں۔ یعنی یہ گناہ کتنا بڑا یہ نقصان ہے۔ ایک ہے کہ بندہ شرابی ہو، زانی ہو، وہ توبہ کرے تو رب ذوالجلال توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، اور توبہ سچی بھی کر لیتا ہے، وہ گناہوں سے بچ بھی جاتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، لیکن فرمایا وہ بندہ جس نے یہ کام کیا کہ رسول اللہ کے صحابہ کی گستاخی کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بالواسطہ تکلیف پہنچائی، فرمایا اللہ اس بندے سے توبہ کی توفیق لے لیتا ہے، یہ توبہ کی طرف جاتا ہی نہیں، اللہ اس سے توبہ کی توفیق کو سلب کر لیتا ہے۔ لہٰذا یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک ہے بندہ گناہ کرے لیکن اسے توبہ کی توفیق مل جائے، ایک ہے کہ گناہ بھی کر رہا ہے لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ میں حق پہ ہوں، میں حق پہ ہوں، تو وہ جاہل یہ سمجھے کہ یہ نہیں کہ آج وہ گستاخی کر کے بھی سمجھے کہ میں تو دن بدن عروج کی طرف جا رہا ہوں، دن بدن تو میرے مریدوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پہلے میرے بیان کم ہوتے تھے، اب تو جناب بیانوں کا ریٹ بھی میرا بڑھ گیا ہے۔ تو یہ ترقی اور عروج پا کر وہ یہ نہ سمجھے کہ میں حق پہ ہوں، گستاخی وہ کر رہا ہے، توبہ کی طرف اس لیے نہیں آ رہا کہ اللہ اسے توبہ کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، اللہ اس سے توبہ کی توفیق ہی لے لیتا ہے۔ لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت دیگر تمام صحابہ، وہ حضرت عمر بن عاص ہوں، حضرت عبداللہ بن زبیر ہوں، تمام صحابہ، کسی کی شان کے اندر بھی کسی نے کوئی ہلکا جملہ بولا اور وہ سمجھے کہ میں اتنے بڑے منصب پہ ہوں تو میں اگر بول رہا ہوں تو مجھے اس پہ کوئی جواب نہیں دینا پڑے گا، تو یہ اس کی بھول ہے۔ یہ جو ترقی دنیا میں وہ سمجھ رہا ہے یہ کوئی ترقی نہیں، توبہ اس کی توفیق کی طرف اگر نہیں آ رہا تو وجہ یہ ہے، بشر حافی کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہی اس بندے کو توبہ کی طرف نہیں آنے دیتا۔ اس سلسلہ میں بہت بڑے محدث حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، انہوں نے سند صحیح کے ساتھ اس بات کو نقل کیا، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، خصلتان من کانت فیہ الصدق وحب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فارجو ان ینجو ان سالما۔
حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں دو خصلتیں من کانت فی، یعنی یہ جو فرمان ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا ہے، حدیث رسول نہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے۔ آپ فرماتے خصلتان من کانت فیہ، جس بندے کے اندر دو خصلتیں ہوں، ایمان اور اسلام لانے کے بعد دو خصلتیں جس بندے کے اندر پائی جائیں تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بندہ جہنم میں جائے۔ فرمایا وہ بندہ جنتی ہے، وہ بندہ نجات پا جائے گا۔ ایمان لانے کے بعد، ایمان شرط ہے، اس کے بعد دو خصلتیں جس بندے کے اندر ہوں وہ بندہ نجات پا جائے گا۔ کون کون سی؟ فرماتے ہیں الصدق، ایک خصلت یہ ہے بندہ سچ بولے، سچ کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑے، چاہے سچ کتنا ہی کسی کو کڑوا کیوں نہ لگے، حق کا ساتھ دے، سچ کا ساتھ دے۔ اور فرمایا یہ عمل ایک خصلت، اور دوسری فرمایا وحب اصحاب محمد، رسول اللہ کے صحابہ سے پیار کرے، حضور کے صحابہ سے محبت کرے۔ یہ دو خصلتیں جس بندے کے اندر ہوں گی، حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں وہ بندہ یقیناً نجات پا جائے گا۔ مسند امام احمد میں اور سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث، جس کو حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں لَمَشْهَدُ رَجُلٍ مِّنْهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ يَغْبَرُّ فِيهِ وَجْهُهُ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحْدِكُمْ عُمُرًا وَلَوْ عُمِّرَ عُمَرُ نُوحٍ۔ فرماتے ہیں وہ بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی بھی حضور کی معیت میں کسی جنگ میں شریک ہوا، کسی غزوہ میں گیا، حضور کے ساتھ مل کے اس نے جہاد کیا، اور اس غزوہ میں جاتے ہوئے اس کا چہرہ ابر آلود ہوا، چہرے پہ مٹی دھول پڑی، جو رسول اللہ کے صحابہ میں اس مقام پہ پہنچا ہے، حضور کی معیت اختیار کی ہے اور ان کی معیت میں جہاد کیا، اور جہاد کرتے ہوئے اس کا چہرہ ابر آلود ہوا، تو فرماتے ہیں خیر من عمل احدکم عمرا، اس کا صرف یہ عمل، اس کا یہ عمل کہ اس نے حضور کی معیت میں جہاد کیا۔ بعد والوں تمہاری ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہوں، اس صحابی رسول کا ایک عمل ایک طرف ہو، تمہاری زندگی بھر کی نیکیاں مل کے صحابی کے اس عمل کی برابری نہیں کر سکتی۔ اور آگے پتہ کیا کہا؟ فرمایا یہ تمہاری 40-50 سال کی زندگی نہیں، وَلَوْ عُمِّرَ عُمَرُ نُوحٍ، اگر با فرض محال اسے حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر دے دی جائے، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1650 برس، یہ عمر بھی اگر کسی کو مل جائے، 16.5 صدیاں مل جائیں، اور وہ ساری زندگی نیکیاں کرے، فرمایا وہ ساری زندگی نیکیاں کر کے بھی صحابی کے اس ایک عمل کی برابری نہیں کر سکتا۔ غور کرو، آج کے وہ پیر جن کی عمریں ہی 60-70 سال، اور وہ بھی اگر حساب لگائیں تو ان میں کتنے سال وہ ہوں گے جو نیکیوں کے بغیر گزرے ہوں گے، جو نمازوں کے بغیر، جو جناب نیکیوں والی زندگی ہے ہی نہیں، حساب لگاؤ تو اس میں بچتے کتنے ہیں۔ اور ادھر کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام جتنی کسی کو عمر ملے اور ساری زندگی وہ نیکیاں کرے، وہ نیکیاں ایک طرف، صحابی کا ایک عمل ایک طرف، فرمایا وہ صحابی کے ایک عمل کی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ مقام صحابہ کو ملا ہے نسبت رسول کی وجہ سے۔ حضرت علامہ سعید احمد کاظمی شاہ صاحب جب تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا انہوں نے کہ ہم جیسے کروڑوں ہوں، صحابی کے قدم سے لگنے والی خاک کا بھی مقابلہ نہیں، تو کسی نے کہا شاہ صاحب آپ جیسے کروڑوں، حالانکہ آپ اتنے بڑے محقق ہیں، محدث ہیں، غزالی دوراں کا لوگ آپ کو لقب دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سوال مجھ سے نہ کرو، اللہ سے پوچھو،
اس نے اپنی بندگی پہ اتنا ثواب نہیں رکھا جتنا نبی کو دیکھنے کا رکھا ہے۔ فرمایا یہ جو عظمت ہے صحابہ کو عبادتوں کی وجہ سے نہیں، عبادت جو انہوں نے کی اس کا درجہ الگ ہے، یہ مقام اور مرتبہ کہ کائنات میں نبیوں رسولوں کے بعد پہلی امتوں میں بھی کوئی ان کے مقام کی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ مقام عبادتوں پہ نہیں ملا، نبی کی صحبت کی وجہ سے ملا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں، حالت ایمان میں وقت گزارا، ورنہ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عبادتوں پہ یہ مقام و مرتبہ نہیں ملا، حضور کی صحبت کی وجہ سے ملا۔ مثنوی کے اندر آپ نے اس بات کو لکھا کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کے اسلام قبول کیا، اب ایک لمحے اسلام قبول کیا، اگلے لمحے اسرائیل آ گئے، روح قبض کر لی۔ اب یہ دیکھو یہ وہ صحابی ہیں جن کے کھاتے میں نماز ایک نہیں، حج ایک نہیں، زکوٰۃ ایک نہیں، جہاد ایک نہیں، نیکی ایک نہیں، چونکہ وقت ہی نہ ملا، لیکن منصب مل گیا صحابی رسول ہونے کا۔ مقام کیا ملا؟ وصال ہوا۔ میرے محبوب نے جس وقت غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، جنازے کے ساتھ جب حضور چلے تو صحابہ دیکھتے ہیں کہ حضور اپنا پورا قدم زمین پہ نہیں رکھتے، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے، اور جب قبر میں رکھا میرے محبوب خود قبر میں اترے، پہلے اپنے غلام کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور کافی دیر کھڑے رہے، اور پھر جب باہر نکلے تو تھکن کے اثرات تھے آپ کے چہرے پہ۔ صحابہ نے یہ عجیب منظر دیکھ کے پوچھا، محبوب عجیب معاملہ دیکھا، پورا قدم آپ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے نہیں رکھا زمین پہ، اور پھر قبر میں آپ کافی دیر ٹھہرے رہے، جب باہر نکلے تو تھکن کے اثرات بھی تھے، یہ کیا سبب ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ جس شخص کا وصال ہوا یہ کوئی عام نہیں، اگرچہ ایک لمحے اسلام قبول کیا لیکن منصب صحابیت کا پا لیا۔ جب ان کا وصال ہوا ان کے جنازے پہ آسمان سے فرشتے اتنی کثرت سے آ رہے تھے، میرے صحابہ کہیں بھی پورا قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ ہمیں کہیں بھی پورا قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ اور پھر کہا محبوب آپ کافی دیر قبر میں ٹھہرے رہے، ہم نے آج تک پہلے نہیں دیکھا کہ آپ کسی کی قبر میں یوں ٹھہرے ہوں۔ فرمایا میرے اس غلام کے دیدار کے لیے 70,000 فرشتے آ گئے، محض اس کا دیدار کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ اور فرمایا انہوں نے باقاعدہ اللہ سے اجازت لی، میں پاس کھڑا تھا، ان کا کام بن گیا، بہانہ مل گیا، آئے تھے دیدار کرنے، ساتھ میرے ساتھ اپنا پیکر نور مس کر کے گزر رہے تھے، گویا کہ معانقہ کر کے گزر رہے تھے۔ میرے صحابہ 70,000 فرشتوں کو مل مل کے ٹائم لگ گیا، اس لیے یہ تھکن کے اثرات تم دیکھ رہے ہو۔ اندازہ کرو وہ صحابی جو ایک لمحے کا صحابی ہے، ایک لمحے کا، اس کا یہ مقام کائنات میں کوئی اس کے مقام کی برابری نہ کرے۔ بعد والوں میں تو وہ عظیم صحابی جس نے رسول اللہ کی معیت میں نمازیں بھی پڑھیں، ان کی معیت میں جہاد بھی کیا، میرے محبوب نے کتابت وحی کا منصب بھی دیا، صرف صحابی ہی نہیں رشتہ داری بھی ہو، اور میرے محبوب نے ان کے لیے ہادی اور مہدی ہونے کی دعائیں بھی مانگی ہوں۔ اس عظیم صحابی کا مقام اور مرتبے کو کون اپنی عقل کے ترازو میں تول سکتا ہے؟ میری مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عظیم صحابی ہیں جن کو میرے محبوب نے اپنی کئی دعاؤں سے نوازا اور ان کو کتابت وحی کا منصب دیا۔ وہ عظیم صحابی جنہوں نے رسول اللہ کی معیت میں غزوات بھی کیے، اور میرے محبوب نے ان کے لیے کئی بشارتیں بھی دیں، یہاں تک فرمایا میری امت میں سب سے پہلے جو دریا بحری سفر کر کے جہاد کرے گا، فرمایا ان میں سے جو بھی شریک ہوگا وہ بندہ جنتی ہوگا۔ پڑھو بخاری، سب سے پہلا بحری بیڑا جس ہستی نے بنایا
اسے حضرت امیر معاویہ کہا جاتا ہے۔ جس ہستی نے پہلی مرتبہ بحری سفر کر کے دشمن کے ملک میں جا کے حملہ کیا، اللہ نے اسے فتح دی، اس لشکر کا سپہ سالار جو تھا اس ہستی کا نام بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جس لشکر کو میرے محبوب نے کہا جو اس میں جائے گا وہ بندہ جنتی ہے، تو جن کے بارے میں اتنی بشارتیں ہوں، آج ان کے بارے میں بولتے ہوئے کوئی ہلکا لفظ بولیں تو یہ ایمان کا تقاضا ہی نہیں۔ ایمان کا تقاضا ہے جب دعویٰ محبت رسول کا ہے تو پھر رسول اللہ کی ہر نسبت سے پیار بھی ہو، ہر نسبت کا ادب بھی ہو۔ اس سلسلہ میں بہت بڑے محدث امام ابن عساکر لکھتے ہیں تاریخ دمشق میں، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ ان ہاہنا قوما یشتمتون او یلعنون معاویہ و ابن زبیر، اگر کوئی بندہ کسی قوم میں سے کوئی بندہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تان کرے یا حضرت عبداللہ ابن زبیر پہ تان کرے تو اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے لگے فقال علی اولئک الذین یلعنون لعنت اللہ، فرمایا ان پر جو لعنت کرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر معاذ اللہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر پر، ان پہ لعن کرے، ان پہ تان کرے، فرمایا لعنت اللہ، اس بندے پہ اللہ کی لعنت ہو جو بندہ ان کے بارے میں کوئی زبان درازی کرتا ہے یا ان کے بارے میں کوئی جو ہے وہ ہلکا جملہ بولتا ہے۔ ابن عساکر نے یہ بھی لکھا تاریخ دمشق میں، ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں ما رأیت عمر ابن عبد العزیز ضرب انسانا قط الا انسانا شتم معاویہ فانہ ضربہ اسواتا، کہتے ہیں میں نے آج تک حضرت عمر بن عبد العزیز جن کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے اور ثانی فاروق اعظم کہا جاتا ہے، وہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے کسی انسان کو مارا ہو، سزا دی ہو مارنے والی، اسے کوڑے لگائے ہوں، کہتے میں نے آج تک نہیں دیکھا الا انسانا شتم معاویہ تھا، سوائے اس انسان کے جو حضرت امیر معاویہ کو گالی دے یا ان کی بارگاہ میں ان کی شان میں کوئی تان و تشنیع کرے، اسے حضرت عمر بن عبد العزیز نہیں چھوڑتے تھے، اسے سزا دیتے تھے۔ کس طرح؟ کہتے ضربہ اسواتا، اسے کوڑے لگاتے تھے، کوڑے لگا کے بتاتے کہ جس نسبت کی وجہ سے مولا علی سے پیار کرتے ہو اس نسبت کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ بھی قابل تعظیم ہیں اور ان کا بھی ادب کیا جائے گا۔ اس سلسلہ میں عباسی حکمران القائم بامر اللہ ابو جعفر بن القادر ہاشمی، انہوں نے 430 ہجری کے اندر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الاعتقاد القادری کے نام سے، اور اس کے اندر مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ لکھا۔ اس میں یہ بات لکھی کہ وَلَا يَقُولُ فِي مُعَاوِيَةَ إِلَّا خَيْرًا وَلَا يَدْخُلُ فِي شَيْءٍ شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہتے ہیں مسلمانوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب بھی بات کرو، اجماعی عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ مسلمان جب بھی بات کرتے ہیں ان کے بارے میں اچھائی اور بلائی سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَا يَدْخُلُ فِي شَيْءٍ شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور کہتے ہیں مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے، یہ نظریہ ہے کہ صحابہ میں آپس میں جو ان کے مشاجرات ہیں ان میں کسی کو کوئی دخل نہیں، ان میں دخل اندازی کوئی نہ کرے، اور یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ مسلمان ایسا نہیں کرتے کہ صحابہ کے آپس کے جو جنگیں ہیں، جو آپس کے اختلاف ہیں، اس میں ہماری حیثیت ہی کیا، یہ تو ہمارا عرف بھی ہے کہ بڑے بزرگ باپ دادا اور جناب تائے چاچے بیٹھے ہوں، آپس میں ان کا کوئی اختلاف ہو تو کوئی جناب ادھر باپ کا بیٹا یا چچا کی اولاد اٹھ کے بیچ میں دخل اندازی کرے
تو لوگ تو یہ کہیں گے نا کتنا گستاخ ہے، جب بات بڑوں کی ہوتی ہو تو چھوٹوں کا معاملہ نہیں کہ وہ بڑوں کی بات میں بولیں. یہ باپ ایک پشت کا فرق ہو اور ان کی بات میں کوئی بولے تو گستاخ بنتا ہے. یہاں پشتوں کا معاملہ ہی نہیں، یہاں یہ ہے کہ کوئی ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، جتنے اونچے سے اونچے منصب پہ فائز ہوں، انہیں بھی حق نہیں کہ صحابہ کے مشاجرات کے اندر کوئی زبان درازی کریں اور صحابہ کے مشاجرات کے اندر کسی قسم کی کوئی بات کریں، اس لیے کہ صحابہ اس مقام پہ فائز ہیں. بعد والے کروڑوں مل کر بھی صحابہ کے قدم سے لگنے والی مٹی تک بھی نہیں پہنچ سکتے. میں آخر میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا قول، ابھی کئی ائمہ کے اقوال بیان کرنا ابھی باقی ہیں. حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ کا یہ مکتوب ہے، مکتوب نمبر 120. آج اہل سنت کا نظریہ اور اہل سنت کے عقائد کتنے ستھرے ہیں. وہ لوگ جو آج اپنے آپ کو سنی کہیں اور پھر حضرت امیر معاویہ پہ بونکیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کوئی اپنا بڑا دکھاؤ، کس کے پیچھے چل کے تم یہ بکواس کر رہے ہو؟ اہل سنت کی آج پہچان حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نام سے، حضور سیدی غوث اعظم کے نام سے، حضرت داتا علی حجویری، حضرت مجدد پاک کے نام سے اور اعلی حضرت امام اہل سنت کے نام سے ہوتی ہے. یہ ہیں ہمارے اسلاف، یہ ہیں ہمارے بزرگ. بتاؤ ان کا نظریہ کیا تمہارے نظریے کے موافق ہے کہ وہ ایک پنڈی کا شیطان جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پہ بھی بونکے کہ نام جو ہے معاویہ کا مطلب دیکھو تو یہ بنتا ہے. گزشتہ سال ہم نے اپنے موضوع میں بتایا تھا، یہ لسان العرب لغت کی کتاب ہے، اس میں معاویہ کا معنی یہ بھی ہے وہ 14ویں رات کا چاند جب طلوع ہو، اس چاند کو دیکھ کے جو کتے بھونکیں، اس چاند کو معاویہ کہا جاتا ہے جسے دیکھ کے کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. یہ لسان العرب کے اندر معاویہ کا معنی لکھا گیا کہ وہ چاند جس کی چمک کو دیکھ کے کتے بھونکیں، وہ چاند کا نام معاویہ ہے. لہٰذا آج صحابی رسول کی عظمت اور شان کو دیکھ کے یہ کتے بھونکیں تو اس میں تعجب نہ کرو. معاویہ کی شان اور عظمت میں ان کے بھونکنے سے فرق نہیں پڑتا. اللہ نے شانیں اتنی دی ہیں، یہ جتنا بھونکتے ہیں اللہ انہیں اتنا ہی عروج عطا فرماتا ہے. مجدد پاک رحمت اللہ علیہ نے کیا لکھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صحبت ہی کے وجہ سے انبیاء علیہ السلام کے سوا سب پر، اگرچہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کیوں نہ ہو، سب پر فضیلت لے گئے. نبیوں کے بعد تابعین کا سردار حضرت اویس کرنی، منصب صحابیت نہیں ملا لیکن مقام بڑا ہے. کہتے ہیں اویس کرنی سے بھی فضیلت لے گئے، حالانکہ صحبت کے سوا یہ دونوں بڑے درجوں تک پہنچے ہوئے ہیں. حضرت عمر مروانی اور اویس کرنی صحبت کے سوا ان کا بڑا درجہ ہے لیکن صحبت نہیں ملی، صحابی نہیں بڑھے. اور فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خطا، جو ان سے خطا اجتہادی ہوئی، کہتے ان کی خطا صحبت کی برکت سے ان دونوں کے ثواب سے بہتر ہے. اویس کیا مقام، کس حد تک مجدد پاک نے یہ نظریہ دیا. کہتے اویس کرنی کی جو درستگی ہے، جو ان کی نیکیاں ہیں، خطائیں نہیں، جو ان کے درست کام ہیں، نیکیاں ہیں، ان میں اتنا کمال نہیں جتنا حضرت امیر معاویہ کی خطا اجتہادی میں ہے. جتنا حضرت امیر معاویہ کی خطا اجتہادی میں ہے. یہ لفظ پھر سنو، یہی وجہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خطا صحبت کی برکت سے ان دونوں کے ثواب سے بہتر ہے. ثواب
جو سواد کے ساتھ ہے، ان دونوں کی درستگی والے عملوں سے حضرت ویسے کرنی اور عمر مروانی، ان دونوں یہ تابعی ہیں، ان دونوں کی درستگی سے حضرت امیر معاویہ کی خطا کہیں زیادہ شان والی ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عمر بن عاص کا صحب ان دونوں کے ثواب سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ یہ دونوں صحابی نہیں، اور اللہ نے امیر معاویہ کو منصب صحابیت دیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں یہ جو نسبت ہے صحابیت والی، اس نے ان کو اتنا عروج دے دیا کہ ان سے جو خطا اجتہادی ہوئی، مجتہد سے جو خطا اجتہادی ہو، جو ان کے مقابلے میں ہو، کہ جو درستگی پر ہو، اسے 2 نیکیاں ملتی ہیں، اور جس سے غلطی ہو جائے اللہ ایک نیکی پھر بھی اسے عطا فرما دیتا ہے۔ ان کی خطائیں، خطا اجتہادی جو ہیں، وہ بعد والوں کی کروڑوں نیکیوں سے بھی کہیں زیادہ شان والی ہیں۔ بعد والوں کو نیکی کر کے وہ ثواب نہیں ملتا جو صحابہ کو خطا اجتہادی پہ اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو سنا اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھنے اور اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔